معزز ناظرین کرام، زازان نے حضرت سلمان فارسی سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی اور آپ ان سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بگولا بلند ہوا جس سے کافی غبار پھیلا اور وہ بگولا قریب ہوتے ہوتے رسول خدا کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھر ان میں سے ایک آواز بلند ہوئی اور سب سے پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آیا ہوں اور ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں اور آپ بھی ہمیں پناہ دیں۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی مرد کو روانہ کریں جو کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و صداقت کا فیصلہ کرے، اور آپ مجھ سے پختہ قسم اور وعدہ لے لیں کہ میں اسے کل صبح کے وقت آپ کی خدمت میں صحیح و سالم پہنچا دوں گا۔ ہاں البتہ اگر میں مر گیا یا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر میری مجبوری ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کون ہے اور تیرا تعلق کس قوم و قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اطرفہ ہوں اور میرے باپ کا نام شمراخ ہے اور میرا تعلق قوم جنات کے قبیلہ بنی نجار سے ہے۔ آپ کی بعثت سے پہلے میں اور میری قوم کے افراد آسمان پر جا کر وہاں کی خبریں سنا کرتے تھے اور آپ کی بعثت سے وہ سلسلہ قدرت کی طرف سے بند ہو گیا، اور جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، اور ہمارے مخالفین طاقت اور عددی قوت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے ہمارے پانی کے چشموں اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ ہمیں اور ہمارے مویشیوں کو ستاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق و صداقت کے ساتھ فیصلہ کر سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اپنی شکل و صورت تو دکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پھر اس نے اپنی صورت ہمیں دکھائی۔ اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں بڑی لیکن سیدھی تھی اور اس کی آنکھیں پورے سر تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے دانت کسی درندہ کی طرح تھے۔ پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پختہ وعدہ لیا کہ وہ جس فرد کو بھی لے جائے گا اسے صحیح و سلامت واپس پہنچائے گا۔ جب جن ضروری قسمیں کھا چکا تو رسول خدا نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تم اپنے امانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر حق و صداقت پر مبنی فیصلہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں بھلا زمین کے نیچے کس طرح جاؤں گا اور میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو جانے کے لیے کہا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کا ساتھ جواب دیا۔ پھر رسول خدا نے حضرت عثمان کو اطرفہ کے ساتھ جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلے ان کے دو ساتھی دے چکے تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا اور آپ نے ان سے فرمایا علی تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ان میں حق و صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے تلوار حمائل کی اور اطرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ سلمان کا بیان ہے کہ کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو عبداللہ خدا تیری کوشش پر تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں وہاں رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے علی علیہ السلام کی جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہوا اور مجھے اس پر سخت
کلک پہنچا۔ الغرض رات گزر گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے اور علی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے، مگر امیر المومنین نہ آئے، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور لوگوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دی۔ منافقین نے کہا اچھا ہوا جن بہانہ بنا کر علی کو یہاں سے لے گیا اور ابو تراب سے ہماری جان چھوٹ گئی، اور یہ جو ہر وقت علی پر فخر کرتے تھے ان کا فخر بھی ختم ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ پھر علی کے انتظار میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ رسول خدا علی علیہ السلام کے نہ آنے پر پریشان ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے قریب آیا کہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے قریب سے زمین پھٹی اور امیر المومنین علی علیہ السلام برآمد ہوئے، جبکہ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور واپسی پر اطرفہ جن بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ اٹھے اور فرط مسرح سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں افراد اور منافقین اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ کے رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میں نے ان سے جزیہ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے جزیہ سے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کر لیں، اور مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے اور کچھ چراگاہیں اطرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، چنانچہ 80,000 افراد قتل کیے۔ جب انہوں نے اپنی اتنی بڑی بربادی کو دیکھا تو مجھ سے امان اور صلح کی درخواست کی۔ پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے اختلاف کو ختم کیا۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پھر اطرفہ جن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر المومنین کو ہماری مدد پر جزائے خیر دے۔